أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ پڑھی گئی، اسی کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے اور یقین ہے، اور ہر مسلمان کا یہ پکا سچا ایمان ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اللہ کی معرفت بیان کرنے کے لیے قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اسماء ہیں، اس کے صفات ہیں، اسماء الحسنہ جسے کہا جاتا ہے۔ ان اسماء و صفات کے اندر اللہ کی ایک عظیم صفت ہے، صفت علم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی چیز سمندر کی گہرائیوں میں ہو یا آسمان کی پہنائیوں میں ہو، ذرہ برابر کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ ہوا علیم بذات الصدور، وہ سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیر رکھا۔ کوئی بھی پوری کائنات میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے قوائف اور اس کی حقیقتوں کو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی سورہ ابراہیم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پروردگار ہم جو اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے ہیں اسے بھی تو جانتا ہے، اور جو اپنے زبان سے اظہار کر دیتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی اے اللہ تو اسے مخفی نہیں ہے، تو سب کو جانتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا سبح اسم ربک الاعلی کے اندر انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظاہر بات ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کو، بھید کو۔ ہمارے دل کے اندر ہے تو راز ہے، ہماری زبان پر نہیں آیا، کان کے اندر سنائی نہیں دیا، دل کے اندر ہم نے اس کو رکھا ہے، وہ بھید ہے، وہ راز ہے۔ جو راز ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اخفا کیا ہے؟ جو ابھی دل میں نہیں آیا، اس کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہمارے دل و دماغ کے اندر۔ 10 سال کے بعد آئے گا، 20 سال کے بعد آئے گا، بڑھاپے میں آئے گا، تو جو کچھ آیا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی حقیقت، ہر چیز پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے۔ تو صفت علم اس کی اتنی عظیم ہے، اتنی وسیع ہے، اور وہی صفت علم کا بیان اس آیت کے اندر 5 چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، قیامت کب آئے گی، کس کیفیت میں آئے گی، اس کی صورتحال کیسی ہوگی، اس کا خصوصی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی نازل کرتا ہے، بارش کب نازل ہوگی یہ اسی کو پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر کیا ہے، بچہ دانی کے اندر کیا ہے یہ اسی کو پتہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تم کیا کماؤ گے کل۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں تمہاری موت آئے گی۔ یہ 5 چیزیں، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے ایک سوال کے ضمن میں۔ عمرو بن حارث، ایک بدو آدمی، ایک دیہاتی کافر، جسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل کے اندر اور علامہ آلوسی نے روح البیان کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ آیت نازل کیوں ہوئی، وہ آ کر کے پوچھتا ہے کہ آپ قیامت کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، قیامت آئے گی قیامت آئے گی، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں زمیندار آدمی ہوں، کھیتیار آدمی ہوں، سوکھا پڑ جاتا ہے، عقاہت زدگی کا عالم ہے، یہ بتائیے بارش کب نازل ہوگی۔ اور یہ کہ میری بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی بتائیے آپ۔ اور ابھی میں زندہ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کل کیا کروں گا، کل کیا کماؤں گا، کیا کھاؤں گا یہ بھی بتائیے۔ اور کس جگہ مروں گا میں، میری موت کہاں سے آئے گی، کہاں آئے گی۔ یہ 5 سوالات اس نے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 سوالوں کا جواب اس آیت کو نازل کر کے دے دیا کہ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اور ایک حدیث بھی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، سنے ہوئی ہوں گے کئی بار، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آدمی آتا ہے اور صفیں چیر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل دوزانو ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، آپ کے دونوں گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں لوگوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو دوزانو بیٹھتے تھے۔ یہ مجلس کے آداب ہیں، رسول نے سکھلایا بیٹھ کر کے کہ ایسے بیٹھا جائے، شرافت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ کسی کو کچھ سکھانا ہو تو دوزانو بیٹھو۔ وہ آدمی آتا ہے اور دوزانو دونوں گھٹنا حضور کے گھٹنے میں ملا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنا ہاتھ آپ کی ران پہ رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے مل اسلام، آپ بتائیں اسلام کیا ہے۔ آپ بتاتے ہیں، اس نے وہ کہتا ہے صدقت ہے، آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر دوسرا سوال پوچھتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے۔ آپ نے اس کو ایمان کی تفصیل بتائی، کہنے لگا صدقت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ آدمی جو ہے آیا ہوا ہے اور یہ دیکھنے میں کوئی مسافر بھی نہیں لگتا، اس کے کپڑے اتنے سخت سفید ہیں، شدید و بیاضی سیاب، نہایت سفید کپڑا پہنے ہوئے تھا، اور بال وغیرہ سواد و شدید و سوادی شعر، بال جو تھا بہت ہی کالا تھا اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ یہ آدمی خود پوچھ رہا ہے اور پوچھنے کے بعد تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد اس نے پوچھا احسان کیا ہے، آپ نے احسان کے بارے میں بتایا۔ چوتھی بات جو اس نے پوچھی کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس چیز کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو مجھے معلوم نہیں ہے، قیامت کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہاں اس کے جو علامات ہیں، اس کی جو اثرات شرائط ہیں وہ میں تم کو بتا سکتا ہوں، آپ نے بتایا۔ تو قیامت کا جو علم ہے کہ کس طریقے سے آئے گی اور کب آئے گی اور کس مہینے میں آئے گی، کس سن میں آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی علم اپنے پاس رکھا ہے۔
اسی طریقے سے دوسری جو آیت ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں جہاں مطر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مطر کے معنی ہوتا ہے عربی میں بارش، تو قرآن میں جہاں جہاں مطر کا استعمال ہوا ہے وہاں کنکڑ پتھر والی بارش مراد ہے۔ نافرمان قوموں پر جب عذاب آیا اور بارش کا جب عذاب آیا ہے، کنکڑ پتھر کے ساتھ بارش ہوئی ہے، تو وہاں لفظ مطر کا استعمال ہوا ہے۔ اور جہاں رحمت بارہ کا استعمال ہوا ہے، یعنی رحمت والی بارش، خوشحال بارش، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیث کا لفظ وہاں پہ استعمال کیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بہت زیادہ قحط زدگی ہو اور سوکھا پڑ جائے، پانی کو ہائے ہائے مچ جائے، تو اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم غیثن مغیثن ہنیم مریا، غیثن مغیثن، یعنی ایسی بارش اے اللہ تو نازل کر جو ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو، زحمت کا باعث نہ ہو۔ تو غیث اتارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، وہ رحمت بارہ اتارتا ہے۔ اب بارش کب آئے گی، کس طریقے سے آئے گی، اور اس بارش سے کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، کہاں سیلاب آئے گا، کہاں سوکھا پڑے گا، کس کا گھر بہہ جائے گا اور کس کا مکان بچا رہے گا، کس کی کھیتی ہریالی ہو جائے گی اور کس کی کھیتی سوکھ جائے گی، یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے، اس کی حقیقت وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ دانی کے اندر کیا ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ آج ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ آج یہ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں یہ طریقہ آسان ہو گیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، ایکس رے کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ جنس کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 5 چیزیں بیان کی ہیں، اور ان 5 چیزوں کی علامات بھی ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں احادیث کے اندر بہت سی علامات بتائی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے بارش کی علامتوں سے آدمی سمجھ جاتا ہے، بادل گھرا ہوا ہے، گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی ہے، تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ بارش ہوگی، ایک اندازہ ہوتا ہے، علامتیں ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ بارش جو ہے نقصان دہ ہوگی، یا یہ کہ یہ بارش ہمارے لیے اچھی ہوگی اور خوشحالی کی ضامن ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، مشینوں کے ذریعے جس چیز کا پتہ لگا لیا جائے، جیسے کہ بہت سے ڈاکٹر اور بہت سے طبیب پتہ لگا لیتے ہیں، تو جو چیز مشین کے ذریعے پتہ لگا لیا جائے وہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بہت سی ایسی مشینیں ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے اس سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے، تو وہ غیب نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے اندر رسولوں کو بھی جن باتوں کا علم دے دیا، وہ علم غیب نہیں رہا۔ فرمایا سورہ جن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ الا من ارتضى من رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر جس کو چن لے۔ رسولوں کو چن لیا جن کو اس نے اپنے غیب کا علم دے دیا، تو وہ غیب نہیں ہوا۔ ایسا غیب جس کی حقیقت اور جس کے بارے میں اللہ کے علاوہ نہ کوئی رسول جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ پیر جانتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کیے ہوئے، جب نطفہ قرار پاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ نطفہ قرار پا گیا، 40 دن کے بعد وہ خون کا جمع ہوا لوتھڑا بن جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے لوتھڑا بن گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو وحی کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مژگا بنتا ہے، گوشت، پھر اس کے بعد ہڈی بنتی۔ تو تمام یہ جو حقیقتیں ہیں، تمام جو علم ہیں غیب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو بتاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ اللہ کے بتانے کی وجہ سے وہ فرشتہ جانتا ہے۔ تو جس چیز کو بتا دے وہ غیب نہیں۔ غیب تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ یہی معاملہ جو ہے رحم مادر کے اندر کیا ہے وہ ہے،
لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو کیسا ہوگا؟ رحم مادر کے اندر ہے تو آنکھ ہے کہ نہیں ہے، ناقص ہے کہ کامل ہے، گونگا ہے کہ بہرا ہے، ناقص ہے یا کامل ہے، اسی طریقے سے لنگڑا ہے کہ لولا ہے، پیدا ہوگا تو مردہ کی حالت میں پیدا ہوگا یا یہ کہ زندے کی حالت میں پیدا ہوگا، اور اس طریقے کی چیزیں جو ہیں یہ حقائق پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی آدمی جانتا نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، تو یہ غیب سے اس کا تعلق ہے، ورنہ صرف مشین کے ذریعے یا آلات کے ذریعے اس کو پتہ لگا لینا یہ غیب کی چیزیں نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا جو ہے وہ کمائے گا، کیا کھائے گا۔ تو اس طریقے کا سوال جو اس نے کیا تھا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور سب سے بہترین تفسیر اس آیت کریمہ کی سورہ رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ دوسری رات، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے اللہ نے فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ 8 نمبر کی آیت ہے، آپ اس کی تفسیر دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہر مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے اس کے اندر کیا ہے، یعنی اس کی پوری حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ صرف یہ نہیں کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث، وہ کس حالت میں ہے، کتنی عمر پائے گا اور کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اور ابھی جو ہے مادر رحم میں کس حالت میں ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، ناقص ہے، کامل ہے۔ اس طریقے کی تمام حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم۔ وما تغیض الارحام، اور رحم کے اندر جو کچھ ہے، رحم جو ہے گھٹتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ گھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم بڑھتا نہیں ہے، گھٹ جاتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے، رحم سکڑ گیا جس کی وجہ سے بچہ مر گیا، یا رحم سکڑ گیا تو بچے کا کوئی عضو ناقص ہو گیا۔ وما تغیض الارحام، یا یہ کہ رحم نے اس کو کم کر دیا، یعنی وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، 8 مہینے میں پیدا ہو گیا، 7 مہینے میں پیدا ہو گیا، 9 مہینے میں پیدا ہو گیا، اس طریقے کی چیزیں۔ اور وما تزداد، اور رحم جو کچھ بڑھاتا ہے، یعنی اس کی عمر زیادہ ہو گئی، رحم مادر میں ہے 10 مہینہ ہو گیا نہیں پیدا ہو رہا ہے، 12 مہینہ، سال بھر بھی ہو گیا تو نہیں پیدا ہوا، 2 سال کے بعد پیدا ہوا۔ تو رحم جو سکوڑتا ہے، جو کم کرتا ہے، اور جو کچھ بڑھتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں ہم کو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ ایسے بچے پیدا ہوئے جو 2 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ضحاک بن مزاحم ایک بڑے بزرگ ہیں، بڑے تابعی ہیں اور قاری ہیں، غلام تھے لیکن قرآن کے قاری تھے۔ ان کے بارے میں تاریخ کے اندر مشہور ہے کہ یہ جب پیدا ہوئے، ان کا خود بیان ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ میں ہنس رہا تھا اور ان کے دانت جو ہے نکل آئے تھے۔ 2 سال کے بعد پیدا ہوئے، ایک روایت میں، دوسری روایت میں 4 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ تو وما تزداد، یعنی رحم بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ رحم مادر میں رہتے ہوئے بچے کی عمر زیادہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر بہقی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن کبریٰ کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا، امیر المومنین ایک مقدمہ ہے۔ کہا بتاؤ کیا مقدمہ ہے؟ کہا میری بیوی حاملہ ہے اور میں 2 سال باہر رہا، اور جب گھر آ کر کے دیکھا تو بیوی امید سے ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو گھر پہ ہوں نہیں اور 2 سال کے بعد آیا تو امید کیسے ہو گئی؟ بیوی بار بار کہہ رہی ہے میں پاک دامن ہوں، میں با کردار ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوا ہے،
لیکن شوہر ہے کہ مانتے نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو سنسار کیا جائے. میں 2 سال کے بعد آیا ہوں، یہ امید سے ہے گویا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ عورت جو ہے غلط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا اور مشورہ کیا اور حکم دے دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، جیسا کہ اسلامی قانون ہے. اب یہ کام ہونے ہی والا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے اور بڑے عہدے والے صحابی، بڑے مرتبے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، انی لأحبک یا معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ احکامات دین کے بارے میں جتنی معلومات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تھی، بہت کم صحابی تھے جو ان کے پلے کے تھے. حضرت معاذ بن جبل کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو، ان دونوں کو یمن بھیجا تھا تبلیغ کے لیے کہ جاؤ اور جا کر کے وہاں لوگوں کو تبلیغ کرو. اور یہی حضرت معاذ بن جبل ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا گھر جو ہے حضرت معاذ بن جبل جیسے آدمیوں سے بھر جائے جنہیں میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کروں. یہ وہ حضرت معاذ بن جبل ہیں. وہ کہتے ہیں، یا امیر المومنین ابھی رک جائیے، آپ سنسار مت کیجئے، پیدائش ہو جانے دیجئے، لڑکا پیدا ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا. بہرحال لڑکا پیدا ہوا تو لڑکا کیسا نکلا؟ اس آدمی کے بالکل ہو بہو، شکل و صورت، چہرہ بھی مل رہا ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی مل رہی ہیں. جب اس کو دکھایا گیا تو مان گیا کہ ہاں واقعی میرا ہی بچہ ہے، مان گیا وہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ما تلدن النساء مثل معاذ، آج تک حضرت معاذ بن جبل جیسے آدمی کو کسی عورت نے پیدا نہیں کیا. لولا معاذ لہلک عمر، اگر آج معاذ نہ ہوتے تو حضرت عمر یعنی میں برباد ہو گیا ہوتا. بعض لوگوں نے اس روایت کو لولا معاذ کی جگہ لولا علی کر دیا ہے، یعنی اس میں حضرت علی کی فضیلت کو گھسیڑ دیا ہے کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. فضیلت دکھلائی ہے کہ علی کی فضیلت عمر پر زیادہ ہے. وہ روایت غلط ہے. وہاں پہ حضرت معاذ کا ذکر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آج معاذ نہ ہوتے تو میں غلط فیصلہ دے دیا ہوتا اور غلط فیصلے کی وجہ سے میں محاسبے میں پڑ جاتا. تو حضرت معاذ کے مشورے سے اس کو سنسار نہیں کیا گیا اور بچہ بالکل اسی کا نکلا جو آدمی انکار کر رہا تھا. تو اس طریقے سے قرآن میں فرمایا گیا وما تزداد، اس کی حقیقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. یعلم ما فی الارحام، اور کل کیا تم کماؤ گے. اب کمانے کا 2 معنی آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کو مارنا، اپنی روزی روٹی اختیار کرنا اور اس کو تلاشنا. اور قرآن میں تقسیموں کا لفظ جہاں آیا ہوا ہے وہاں نیکی اور برائی کے معنی میں آیا ہوا ہے. جیسے ایک جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر فسادات اور بگاڑ بڑھ گئے. کیوں؟ لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے برائی کرنے کی وجہ سے. تو کسبہ کا لفظ برائی کمانے کے معنی میں ہے. کل کیا آدمی کمائے گا، کل کیا برا کرے گا، کل کیا اچھا کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کل کون کہاں مرے گا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں پیدا ہوئے، ہماری جوانی بھی یہی گزری، ہمارا بڑھاپا بھی گزر رہا ہے، ہم یہی مریں گے. ہوتا یہ ہے کہ بیٹوں نے کما کر کے عمرہ حج کو بھیج دیا اور عمرہ حج کی نیت کرنے کے لیے گئے، سب کچھ ہو گیا، مدینہ پہنچے، آنے کے لیے فلائٹ تیار ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، نہیں آ پاتے، وہی رہ جاتے. بہت سے لوگ پیدا کہیں ہوتے ہیں اور کہیں ان کی موت ہوتی ہے. 4 سال 5 سال تک سعودیہ رہ کر کے کماتا ہے آدمی اور گھر آتے آتے معلوم ہوا کہ میت آئی ہوئی ہے، یا گھر آنے کے بعد 3-4 دن زندہ رہتا ہے، اس کے بعد انتقال کر جاتا.
تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آدمی کہاں مرے گا کہاں نہیں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جانکار ہے اور خبر رکھنے والا ہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 5 آیتیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خصوصی علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی واسع العلم ہے اور علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیمرہ اس کا لگا ہوا ہے. اب خلاصہ کیا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم ذاتی اور صفت فعلیہ پر ہمارا مکمل یقین ہے، قرآن کے حوالے سے ہم کو معلوم ہے، قرآن کو بھی ہم حق مانتے ہیں، خدا کی ذات کو بھی حق مانتے ہیں، خدا کے اسماء و صفات کو بھی حق مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ آپ کو سوچنا ہے. ہمارا رویہ گھر کے اندر ہو، باہر ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، دوست کے یار کے ساتھ ہو، دوست و احباب کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، بازار میں ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، کھیل کے میدان میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی اجتماع کے اندر ہو، تنہائی کے اندر ہو، اللہ کے اس صفت ذاتی علم کا روب ہمارے دل و دماغ پر چھایا ہونا چاہیے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو علم ہے. ہم جو سوچ رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سب کچھ معلوم ہے اس کو. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جتنے باطنی اعمال ہیں، دل کی جو گندگی ہے، دل کے جو امراض ہیں، کبر سے، تکبر سے، حسد سے، جلن سے، کینہ سے، کپٹ سے، اور حب دنیا سے، مال کی محبت سے، شہرت سے، اور دنیا بھر کے عہدے اور مناصب کی محبت سے اپنے دل کو خالی رکھیں. اور جو ظاہری اعمال ہیں، یعنی کسی کو مارنا، کسی کو زبان سے گالی گلوچ کرنا، کسی کی شکوہ کرنا، کسی کا گلہ کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا، اور اسی طریقے سے کسی کے خلاف سازش کرنا، فریب دینا، چوری کرنا، زنا کرنا، تمام ظاہری اعمال جو اعمال سیئہ ہیں اس سے ہم کو اس احساس کے ساتھ بچا کر کے رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ یہ تمام اعمال اللہ کی نظر میں ہیں اور ہمارا محاسبہ بہت کڑا ہوگا. اور یہ بھی جان لیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم پکڑے جا سکتے ہیں. دنیا کے اندر اگر ہم چھوٹ گئے تو خوش قسمت نہیں ہے، آخرت کے لیے ہم کو مؤخر کر دیا گیا، وہاں تو پکڑ بڑی سخت ہوگی. ان بطش ربک لشدید، تمہارا رب جو ہے بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے. دنیا میں اگر آپ کو چھوڑ دیا گیا، خوشحالی سے جیتے رہے، خوب بڑے بن کر کے رہے اور بڑے مالدار بن کر کے رہے، بڑی شہرت والے بن کر کے رہے، بڑے دولت والے بن کر کے رہے، بڑے نامور بن کر کے رہے، بڑی عزت کمائی آپ نے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری عزت کی ہے. تمام برائیوں کا ذخیرہ کر دیا ہے، وہاں پہ مؤخر کر دیا ہے، وہاں نہیں چھوٹ سکتے اگر اللہ کا رحم نہ ہوا، اس کا کرم نہ ہوا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے اس صفت علم کا احساس رکھتے ہوئے ہم دنیا میں جئیں، تو اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے باطنی اعمال کی، ہمارے ظاہری اعمال کی خبر ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے اور وہ اس کی سزا ضرور دے گا. دنیا کے اندر نہ دے تو آخرت میں بھی دے گا. اللہ یہ کہ اللہ کا رحم جو ہے ہو جائے ہمارے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ہمارے دل کو پاک و صاف رکھے اور ہمارے ظاہری اعمال کو بھی پاک و صاف رکھے، ایک دوسرے سے محبت، مروت اور شفقت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی سے دلوں کو جگمگا دے، ہمارے اعمال صالحہ کو اچھا بنا دے، ہمارے عقیدے کو اچھا بنا دے، اور اس دنیا سے جب اٹھائے تو صحیح اسلام اور صحیح عمل اور صحیح عقیدے پر اٹھائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.